اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ سورۃ فتح سورۃ الفتح صلح حدیبیہ کے فوراً بعد نازل ہوئی۔ غزوہ احزاب 5 ہجری کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرما دیا تھا لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا ولکنکم تغزونہم، کہ اب قریش میں تم پر چڑھائی کرنے کے لیے دم نہیں رہا، آئندہ تم لوگ ان پر چڑھائی کرو گے۔ 6 ہجری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کرنے کا ارادہ فرمایا تو 1400 بعض روایتوں میں 1800 بھی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ میں کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ حالت احرام میں سفر کرتے ہوئے صلح حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اقدام نے قریش مکہ کو ایک بہت بڑے امتحان میں ڈال دیا۔ قریش مکہ مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ بیت اللہ کے طواف سے کسی کو روکنا عرب روایات ہی کے خلاف تھا۔ دوسری طرف انہیں یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ مسلمان اتنی بڑی تعداد میں دندناتے ہوئے مکہ میں داخل ہوں، پورے شہر میں آزادی سے گھومیں پھریں اور تمام قبائل میں یہ تاثر پھیلائیں کہ پچھلے 18 سال سے جاری کشمکش میں وہ جیت گئے ہیں اور قریش کو شکست ہو گئی۔ چنانچہ چارونہ چار قریش نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کسی قیمت پر بھی مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، اور اپنے اس فیصلے کے بارے میں انہوں نے مسلمانوں کو باقاعدہ آگاہ کر دیا۔ ان حالات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بات چیت کے لیے مکہ بھیجا تو قریش نے ان کو مکہ ہی میں روک لیا۔ اس دوران میں ان کے بارے میں یہ بہت مشہور ہو گئی کہ قریش نے انہیں شہید کر دیا ہے۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے ایک خصوصی بیعت کا اہتمام فرمایا۔ اس بیعت کے ذریعے موقع پر موجود تمام صحابہ رضی اللہ عنہ نے عہد کیا کہ یہاں سے واپس نہیں جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنی جان قربان کر دیں گے۔ تاریخ میں اس بیعت کو بیعت رضوان، بیعت علی ان لا نفر یا بیعت علی الموت کا نام دیا گیا ہے۔ اس بیعت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے تشریف فرما تھے، اس لیے اسے بیعت الشجرہ بھی کہا جاتا ہے۔ جب اس بیعت کی خبر مکہ پہنچی تو قریش کو اس صورتحال کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا پڑا۔ انہیں خوب معلوم تھا کہ مسلمانوں میں کوئی ایک فرد بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، اور یہ بھی کہ جب یہ لوگ کوئی عہد کرتے ہیں تو اس سے ہر صورت نبھاتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے مذاکرات کے لیے سفارتی کوششیں تیز کر دیں۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی واپس بھیج دیا اور قریش کی طرف سے سہیل بن عمرو کی قیادت بھی ایک وفد کو بھی صلح کی بات چیت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپ میں بھیج دیا۔ یہ مذاکرات بالآخر صلح پر منتج ہوئے، جسے تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام پر جانا جاتا ہے۔ اس صلح نامہ کی اول شرط یہ تھی کہ 10 سال تک فریقین کے درمیان جنگ بند رہے گی۔ دوسرے یہ کہ قبائل عرب میں سے جو قبیلہ بھی فریقین میں سے کسی ایک کا حلیف بن کر اس معاہدے میں شامل ہونا چاہے گا، اسے اس کا اختیار ہوگا۔ تیسرے یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اس وقت عمرہ ادا کیے بغیر واپس چلے جائیں گے اور آئندہ سال وہ عمرے کے لیے آ کر 3 دن تک مکہ میں ٹھہر سکتے ہیں، بشرطیہ کہ پرتلوں میں ایک ایک تلوار کے سوا کوئی سامان حرب ساتھ نہیں لائیں۔ ان 3 دنوں کے لیے اہل مکہ شہر خالی کر دیں گے، مگر واپس جاتے ہوئے وہ یہاں سے کسی شخص کو اپنے ساتھ لے کے جانے کے لیے مجاز نہ ہوں گے۔ بظاہر اس صلح کی شرائط پر غیر متوازن تھی۔ ان شرائط سے یوں لگتا تھا جیسے مسلمانوں کو جھک کر صلح کرنی پڑی ہے، بلکہ بعض شرائط میں سے تو مسلمانوں کی سبکی کا تاثر بھی ملتا ہے، سبکی کا مطلب کہ صبر کا۔ مثلا ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان مدینہ سے مکہ آ جائے تو قریش اسے واپس نہیں کریں گے، لیکن اگر کوئی مسلمان مکہ سے مدینہ چل جائے تو مسلمانوں کو اسے واپس کرنا ہوگا۔ اتفاق سے اسی شرط کے حوالے سے عین موقع پر مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش بھی آن پڑی۔ ہوا یوں کہ جو ہی صلح نامہ کی تحریر مکمل ہوئی تو ایک مسلمان نوجوان ابو جندل رضی اللہ عنہ قریش کی قید سے فرار ہو کر مسلمانوں کے کیمپ میں پہنچے۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ سہیل بن عمرو کے بیٹے تھے، جو مذاکرات کے لیے قریش کا سفیر تھا اور اس وقت تک مسلمانوں کے کیمپ میں ہی موجود تھا۔ اس نے معاہدے کے مطابق اپنے بیٹے کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ متعلقہ شرط کے مطابق مسلمان حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ کو واپس کرنے کے پابند تھے۔ ادھر ابو جندل رضی اللہ عنہ نے دہائی دے رہے تھے کہ انہیں
دوبارہ ان کسائیوں کے حوالے نہ کیا جائے۔ ادھر چونکہ معاہدے کی شرط طے ہو چکی تھی، اس لیے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل رضی اللہ عنہ کو واپس بھیجنے کا فیصلہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو جندل تم صبر کرو، ہم معاہدہ کر چکے ہیں اور ہم پر معاہدے کی پابندی لازم ہے۔ چنانچہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ کو سہیل بن عمرو کے سپرد کر دیا۔ اس وقت مسلمانوں کی صفوں میں ایسے رقت آمیز صورتحال پیدا ہو گئی جسے برداشت کرنا ان کے لیے آسان نہیں تھا۔ مسلمانوں کا پورا لشکر مضطرب تھا، کوئی شخص بھی ان مصالحتوں کو نہیں سمجھ رہا تھا جنہیں نگاہ میں رکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرط قبول فرما تھے۔ اسی جذباتی کیفیت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مکالمہ بھی کر بیٹھے جس کا انہیں ساری عمر شدید رنج تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں ہم حق پر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر جواب دیا کہ ہاں میں اللہ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا، ہم اس قدر دب کر کیوں صلح کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہی کر رہا ہوں جس کا حکم مجھے اللہ پاک نے دیا ہے۔ اس طرح کا واقعہ اس دوران حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح نامہ لکھ رہے تھے جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم املا کروا رہے تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فقرہ لکھوایا تو یہ صلح نامہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے مابین طے پایا ہے۔ تو اس پر سہیل بن عمرو نے اعتراض کر دیا کہ ہم چونکہ آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کے الفاظ عبارت سے حذف قرار دیں۔ نعوذ باللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ تم مانو یا نہ مانو میں اللہ کا رسول ہوں، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ رسول اللہ کے الفاظ حذف کر کے عبارت یوں لکھی جائے کہ یہ صلح نامہ محمد بن عبداللہ اور قریش کے مابین طے پایا ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ لکھے ہوئے ان الفاظ کو میں اپنے ہاتھ سے نہیں مٹا سکتا۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ کے الفاظ کو خود اپنے ہاتھوں سے حذف کر کے معاہدے کی عبارت مکمل کرائی۔ اگرچہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مذکورہ طرز عمل غیرت حق اور حمایت دینی کا مظہر تھا، لیکن ایسے موقع کے لیے عام قاعدہ یہی ہے کہ یعنی حکم کو ادب پر ترجیح دی جائے۔ صلح نامے پر فریقین کے دستخط ہو جانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ پر احرام کھولنے اور قربانی کے جانور ذبح کرنے کا حکم کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتباع میں اگرچہ سب نے احرام بھی کھول دیا اور قربانی کے جانور بھی ذبح کر دیے، لیکن عملی طور پر اس وقت ہر مسلمان دل گرفتہ اور شکستہ غم سے نڈھال تھا۔ یہ وہ صورتحال تھی جس پر یہ صورت نازل ہوئی، اور اللہ پاک نے مسلمانوں کی دلجوئی کے لیے خصوصی طور پر اس کے آغاز میں ایک بہت بڑی خوشخبری کا اعلان فرمایا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یعنی اے مسلمانوں تم لوگ تو سمجھ رہے ہو کہ تمہیں بہت دب کر صلح کرنی پڑی، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ صلح نامے کے پردے میں ہم نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم الشان فتح عطا فرمائی ہے۔ بعد میں آنے والے حالات سے ثابت ہو گیا کہ صلح حدیبیہ مسلمانوں کے لیے واقعی فتح مبین تھی۔ بہرحال اس میں سب سے بڑی کامیابی تو یہی تھی کہ قریش مکہ نے مسلمانوں سے معاہدہ کر کے انہیں اپنے برابر کا ایک فریق تسلیم کر لیا تھا۔ یہ تفسیر سورۃ الفتح کی تھی، اور جو واقعہ ہوا تھا یہ وہی واقعہ ہے، قرآن پاک سے ہے۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیا کریں تاکہ دوسروں تک بھی یہ علم حاصل ہو سکے۔